بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ سورہ فیل ہم نے مکمل کی تھی، آج انشاءاللہ سورہ قریش شروع کریں گے۔ سورۃ القریش کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القریش ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ مکی صورت کا کیا مطلب ہے، یہ بات آپ کے سامنے غالباً پہلے آ گئی کہ جو صورتیں مکی کہلاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے جو قرآن کا حصہ اترا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے جتنا قرآن کریم اترا یا صورتیں اتری یا آیات اتری وہ مکی کہلاتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو حصہ اترا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 29 نمبر پر ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت کس نمبر پر اتری ہے؟ 29 نمبر، 29۔ اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے۔ دونوں کا فرق آپ کو بتایا گیا تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ دیکھیں ایک قرآن کریم کی نزولی ترتیب کے اترا کب، پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ۔ تو سورہ قریش اتری ہے 29 نمبر پہ، لیکن جب مصحف عثمانی کی ترتیب دی گئی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بتائی گئی تھی، تو مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت کس نمبر پر آئی؟ 106 نمبر پر آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہر سورت کی طرح اس سورت میں بھی ہمیں 4 باتیں سمجھنی ہیں۔ 4 باتیں۔ سورت کا ترجمہ، پھر سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس سورت القریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، وجہ، پھر سورت کا موضوع، پھر سورت کا خلاصہ۔ یہ 4 باتیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سورۃ القریش کا ترجمہ غور سے سنے بھی اور اس کو لکھے بھی۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش تو آپ جانتے ہیں نا کن کا خاندان ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ آپ کا جو اصل خاندان ہے، نسب ہے، وہ قریش سے چلا ہے، تو یہ وہی مراد ہے۔ لکھے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کہ وہ مانوس ہو جائے رحلۃ الشتاء، سردی کے موسم، شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، والصیف اور گرمی کے موسم کے سفر سے، یعنی کہ وہ مانوس ہو جائے سردی کے موسم اور گرمی کے موسم کے سفر سے، مانوس ہو جائیں۔ عربی میں سردی کو شتا کہتے ہیں اور گرمی کو صیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رحلہ کے معنی آتے ہیں سفر کرنا۔ لکھ لیا ترجمہ؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب ان قریش والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، گھر سے مراد کون سا گھر ہوگا؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف کی حالت میں۔ یہ ہے اس سورۃ القریش کا ترجمہ۔ اچھا، اب چند باتیں سمجھ لیں موضوع اور خلاصے سے پہلے۔ پہلی بات، آپ نے غور کیا کہ یہاں اللہ پاک نے دو موسموں کا ذکر کیا، ایک سردی کے موسم کا اور ایک گرمی کے موسم کا، اور فرمایا کہ ان دو موسموں میں سفر کرنا ہم نے قریش والوں کے لیے مانوس کر دیا۔ مانوس کے سے مراد ہوتا ہے یعنی آسان کر دیا اور دل میں ڈال دیا۔ تو اب کیا مطلب ہے ان دو سفروں سے، دو موسموں میں؟ لکھیں، فائدے کے عنوان سے لکھیں۔ فائدہ، سردی کے موسم میں قریش والے یمن کا تجارتی سفر کرتے تھے، یمن۔ اور گرمی کے موسم میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں یہ دو بڑی تجارتی منڈیاں تھیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، آج کل بہت سارے کاروباری لوگ کہتے ہیں بھئی ہم چائنا جا رہے ہیں، ہم دبئی جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مال خریدنے جا رہے ہیں۔ تو ہر زمانے میں، ہر دور میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جو تجارتی مراکز سمجھے جاتے ہیں، منڈیاں ہوتی ہیں وہ۔ تو اس زمانے میں پوری دنیا کے لوگ، چونکہ شام میں سخت سردی ہوتی ہے تو وہاں تو سردی میں جانا پاسبل ممکن نہیں، تو گرمی کے موسم میں وہاں جا سکتے تھے۔
اور یمن میں اتنی سردی نہیں ہوتی تو سردی کے موسم میں یمن چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مراد ہے یہاں پر. دوسری بات, اب سورۃ القریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ قریش کا نام قریش کیوں رکھا گیا؟ بالکل آسان, کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لکھیں, اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے نا, لإیلاف قریش. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے. اس وجہ سے اسے سورہ قریش کہتے ہیں. لکھ لیا؟ اچھا, اب ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اور سمجھ لیں, اور اس کو بھی فائدے کے عنوان سے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. قریش والے چونکہ بیت اللہ شریف کے متولی اور خادم تھے, قریش والے بیت اللہ شریف کے متولی کہتے ہیں جو خیال رکھ رہا ہو, متولی اور خادم تھے. اس خدمت اور اس نسبت کا پوری دنیا والے بہت احترام کرتے تھے. اس نسبت اور اس خدمت کا پوری دنیا والے بہت احترام کرتے تھے. اس لیے جب قریش کے لوگ کہیں جاتے تو لوگ ان کی خوب مہمان نوازی کرتے. لوگ ان کی خوب مہمان نوازی کرتے اور تجارتی معاملات میں بھی ان کے ساتھ خوب رعایت کرتے. تجارتی معاملات میں بھی ان کے ساتھ خوب رعایت کرتے تھے. اس لیے نہ ان کو کبھی کھانے پینے کی پریشانی ہوئی, نہ ان کو کبھی کھانے پینے کی پریشانی ہوئی, اور نہ ان کو کبھی فتنے اور فساد سے خطرہ ہوا. نہ ان کو کبھی فتنے اور فساد سے خطرہ ہوا. ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. خلاصہ یہ ہے, اب ہر طرف قتل و قتال, لوٹ مار, بدماشیاں سب چل رہا تھا, لیکن ان کا نام جب آتا تو لوگ کہتے اوہ یہ تو بیت اللہ کے خیال رکھنے والے خادم آئے ہیں, ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو دیکھیں اس سے کیا ثابت ہوا کہ نسبت اور خدمت اور صحیح تعلق انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے, لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں. پھر اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اپنی نسبت کو ہمیشہ صحیح رکھیں. غلط نسبت انسان کو غلط بنا دیتا ہے, صحیح نسبت انسان کو صحیح بنا دیتی ہے. کبھی غلط ماحول سے, غلط افراد سے, غلط چیزوں سے اپنے آپ کو نہ جوڑیں, صحیح نسبت قائم کریں, تاکہ کل آپ کی نسبت آپ کی تعریف کا, آپ کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بن جائے. تو قریش کی جو نسبت تھی وہ بیت اللہ شریف سے تھی, اگرچہ یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ابھی, لیکن نسبت اتنی عالی تھی کہ اس نے ان کو چمکا دیا تھا. اللہ پاک یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لکھیں موضوع سورت. موضوع کیا ہے سورہ قریش کا؟ لکھے فرائض علماء اکرام
فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام. فرائض علماء اکرام و صوفیاء عظام. ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا، ایک طبقہ ہوتا ہے صوفیاء کا صاد کے ساتھ، جن کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. تو علماء اکرام اور صوفیاء عظام کے فرائض کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس صورت سے سمجھ میں آیا. کیا مطلب؟ دیکھیں، اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے، مثلا آپ کی معلمات ہیں جن سے آپ سبق پڑھتی ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے دلوں میں ان کا احترام کیوں ہے؟ بوجہ ان کے علم کے. یا کسی متبع سنت، متبع شریعت شیخ سے بیعت کر لی جائے کہ فلاں ہمارے شیخ ہیں، دل میں ان کا ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں. تو جب اللہ پاک نے علماء کو اور صوفیاء بزرگوں کو نواز دیا، ایک مقام دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور ان کے پاس اللہ کا ایک تعلق ہے، تو اب ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ مزید اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں. دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، برائے نام علم حاصل نہ کریں، اپنے علم کے ذریعے دنیا نہ کمائیں، فراڈی پیر نہ بنیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بدعات پھیلاتے ہیں اور پیر مشہور ہو جاتے ہیں. تو علماء اکرام کی اور صوفیاء عظام کی ذمہ داریاں اللہ پاک نے سورہ قریش میں بتائی کہ ان کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، مزید اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں. ٹھیک ہے، لکھ دیا. نمبر 4 لکھے خلاصہ صورت. خلاصہ صورت کیا ہے؟ قریش، سورہ قریش کا خلاصہ کیا ہے لکھیں. اللہ کے گھر، اللہ کے گھر یعنی مساجد کی خدمت و خیال رکھنے والوں کو یعنی مساجد کی خدمت اور خیال رکھنے والوں کو دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. جو اللہ کے گھروں کا خیال رکھتا ہے نا، مسجدوں کا، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی راحت اور سکون دیتے ہیں. لیکن اخلاص شرط ہے، اخلاص. اس لیے آپ دیکھیں نا، میں ہمیشہ ساتھیوں سے مسجد میں عرض کرتا ہوں، تو مستورات کی مجلس ہے، کہ آج اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے کم تنخواہ، مراعات، فوائد وہ اس طبقے کو دیے گئے ہیں کہ جو مسجد کے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم، مسجد کے چوکیدار کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ اگر یہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے نا، وہ مشہور ایک لطیفہ ہے نا بہت زیادہ، کہ ایک بادشاہ نے ہاتھی پالا ہوا تھا، ہاتھی. تو بادشاہ کے ذہن میں بات آ گئی، بادشاہ ہوتے ہیں، کہ جو میرے ہاتھی کو رلائے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا. طرح طرح کے کرتب باز لوگ آئے، مرثیہ نواز لوگ آئے، کوئی نوحہ پڑھتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا کہ بھئی یہ ہاتھی رو پڑے اور مجھے بادشاہ سلامت انعام دے دے. لیکن وہ تو ہاتھی تھا، بڑوں بڑوں کی کہانیاں سنی لیکن رویا نہیں، ہلا بھی نہیں. ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک مولوی صاحب آ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے انعام رکھا ہے جو ہاتھی کو رلائے گا. اس مولوی صاحب نے عالم بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے اجازت دے تو میں بھی ہاتھی کو رلانے کی کوشش کروں. کہ آپ بھی کر لیں، اور بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں.
تو وہ آئے اور ہاتھی کے کان میں کچھ کہا تو ہاتھی صرف رویا نہیں بلکہ دھاڑے مار مار کے رویا اور یہ موٹے موٹے آنسو گرے. لوگ حیران ہو گئے کہ ہم اتنے دنوں سے لگے ہوئے، بڑے بڑے کرتب باز آئے لیکن یہ نہیں رویا. مولوی صاحب نے کیا دم کیا کان میں کہ یہ رو پڑا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ انعام تو آپ کا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہاتھی کو رلایا کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھی کو اپنی اصلی تنخواہ بتائی. میں نے ہاتھی کو اپنی تنخواہ بتائی کہ میں اس زمانے میں اتنی تنخواہ لیتا ہوں. اس کو اتنا دھچکا لگا، اتنا صدمہ ہوا کہ یہ بیچارہ بھی رویا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ مسجد سے تعلق رکھنے والے طبقے کی کیا مراعات ہے اور ان کی کیا خدمت ہوتی ہے، تو شاید بہت ساروں کو یقین نہ آئے. لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جو حضرات اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس کم تنخواہ میں بھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جیدار ہو کر زندگی گزارتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام مل جاتا ہے. تو یہ خلاصہ صورت تھا. آخری بات، اس صورت سے حاصل ہونے والی ایک عبرت کی بات لکھیں. اس صورت سے حاصل ہونے والی عبرت کی ایک بات، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دین کی وجہ سے دنیا کی عزت اور مال نصیب ہو جائے، دین کی وجہ سے دنیا کی عزت اور مال نصیب ہو جائے، تو بجائے اس پر فخر کرنے کے شکر اور اطاعت کے جذبات اور بڑھ جانے چاہیے. شکر اور اطاعت کے جذبات اور زیادہ بڑھ جانے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ قریش پوری آپ کے سامنے آ گئی. اور جیسے سال دوم والوں سے عرض کیا، آپ کی خدمت میں بھی عرض یہی ہے کہ امتحانات بالکل قریب ہے، سر پر ہے. 30 اگست بروز منگل، جو آنے والا منگل ہوگا، کل نہیں اگلا منگل، وہ تعلیم دین کورس کے امتحان کا دن ہے. بالکل آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تھوڑی سی تیاری کر لیں، خوب محنت کریں. جو اسباق آپ کو آپ کی معلمات نے، اساتذہ نے لکھوایا ہے اسی میں سے آئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. سب نے آنا ہے، پابندی کے ساتھ آنا ہے، وقت پر آنا ہے اور خوب پرچے دینے ہیں. سب نے پوزیشن لینی ہے انشاءاللہ. اگر سب کے صحیح نمبر آئے تو سب کو اول پوزیشن اور انعام دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تمام طالبات خوب جو ہے وہ محنت کریں اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو سب کو خوب کامیابی ملے گی. اللہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.